السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے شان اولیاء اللہ۔ روایت ہے کہ جیسی ذلت توانگروں کی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہوتی تھی، ایسی اور جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کا دستور تھا کہ توانگروں کو پچھلی صف میں بٹھلاتے تھے اور اگلی صف میں فقراء ہوتے تھے، یہاں تک کہ توانگر ان کی مجلس میں تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لونڈی سے کہا تھا کہ نہیں معلوم کیا سبب ہے کہ جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھ پر حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی کلام حکمت آمیز بہت کہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ لالچ سے آپ کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑکے کو اتراتے دیکھ کر بلایا اور کہا تجھے معلوم ہے کہ تو کون ہے؟ اور تیری ماں تو وہ تھی جس کو میں نے 200 درہم میں مول لیا تھا، اور تیرا باپ ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں میں ویسا بہت نہ کرے۔ روایت ہے کہ مطرف عبداللہ نے محلب کو دیکھا کہ حریری جبہ پہنے بطخر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اس چال کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا جانتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، اول میں تو نطفہ خراب تھا اور انجام کو ایک مردار ناپاک ہوگا، اور اب غلاظت کو لادے پیرتا ہے۔ محلب یہ سن کر چلا گیا اور وہ چھال چھوڑ دی۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب صبح ہوتی تو رئیس توانگروں اور شریفوں کو دیکھا کرتے، یہاں تک کہ ان سے فارغ ہو کر مساکین میں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گزر مسکینوں ہی میں ہے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ جب عرفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں نہ ہوتا تو یقیناً ان پر رحمت ہوتی، اب مجھے خوف ہے کہ شاید میری سبب سے رحمت سے محروم نہ رہے ہو۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارے کہ جو تم سب میں برا شخص ہو وہ باہر نکلے، تو مجھ سے آگے کوئی نہ جا سکے گا، سب سے اول میں ہی دوڑوں گا، البتہ جس کے اندر طاقت دوڑنے کی ہو وہ بڑھ جائے تو بڑھ جائے۔ راوی کہتے ہیں جب ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام پہنچا تو انہوں نے فرمایا مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی محبت سے مالک ہوا۔ موسیٰ بن القاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں زلزلہ اور سرخ آندھی آئی تو میں محمد بن مقاتل کے پاس گیا اور کہا اے ابو عبداللہ، آپ ہمارے امام ہیں، خدا سے دعا مانگے۔ آپ رونے لگے اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو میں اسی کو غنیمت جانوں۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد بن مقاتل کی دعا سے خدا تعالیٰ نے تم پر سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔